جب حکومت نے دیکھا کہ عمران خان کا قوی امکان ہے کہ وہ نومبر میں باہر آ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیں گے، اور یہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عمران خان سے ڈیل کی منتیں ترلے کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب جان دیو، ہم کچھ عرصے بعد الیکشن کرا دیں گے، فی الحال نہیں۔ تو عمران خان کے واشگاف انکار کے بعد اب پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت تو ٹرینیور پورا کرے گی، اور بھائی 20 سیٹوں والی حکومت کو کتنی زبردستی اٹھاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی عمران خان کی نومبر میں رہائی ہونے جا رہی ہے؟ حکومت آج بوٹ کو عزت کیسے دینے جا رہی ہے؟ کون سا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چین اس وقت پاکستان سے شدید نالاں ہے، ناراض ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ نومبر میں عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ رہائی کی خبریں کہاں سے شروع ہوئیں؟ یہ آخر اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں کہ آیا کہ واقعی عمران خان صاحب کو نومبر میں آزاد کر دیا جائے گا، اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی ہو جائے گی؟ تو پس پردہ جو کچھ چیزیں ہیں، جو ایک پورا منظرنامہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ پچھلے چند دنوں میں کیا کچھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، جو ہے عدالتوں سے کچھ اہم فیصلے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بہنوں کی رہائی، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عامر کی کونسلر نے اڈیالہ جیل میں کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پر عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو حالیہ جو ان کو ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جس کنڈیشن میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں، اس حوالے سے عامر کی کونسلر نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی اور وہاں کا جائزہ لیا ہے۔ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس خبر کی تردید کی ہے، مگر جو اطلاعات ہیں، جو سورسز بتاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ عامر کی کونسلر نے وہاں پر جو عامر کی شہری وہاں پر قید ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور اس وقت جو ہے شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں عرب ممالک کا دورہ کیا، سعودی، قطر، تو وہاں سے بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اگر آپ جو ہے معاشی استحکام لانا چاہتے ہیں، سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو آزاد کرنا ہوگا۔ آپ نے ان کو جن کیسز میں، جن گھٹیا کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہاں سے بھی شہباز شریف کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب جو دبئی میں اس وقت جو ہے میڈیکل کے اوپر آرام فرمائیں، ایک خبر آتی ہے کہ جی ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے اور صدر پاکستان وہاں پر 3 سے 4 ہفتے قیام کریں گے۔ تو ان کا جو قیام ہے وہاں پر، اس کے اوپر بھی آپ نظر رکھیں، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب وہ دبئی جاتے ہیں، دبئی کے بعد وہ لندن میں کچھ دن قیام کرتے ہیں، اور وہاں سے اب وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز صاحب وہ بھی بیرون ملک ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر آپ اگر جو ہے چیزیں ملائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے چند دن پہلے بیان دیا کہ حکومت اور فوج اور عمران خان کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اور بشرا بی بی اس وقت انتہائی اہم ہے۔ یہ تمام تر مذاکرات کو علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی چلا رہی ہیں۔ اب یہ جو پورے جو اس وقت مذاکرات ہیں، یہ ٹرک کی بتی بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ ٹائم چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں ان کو ٹائم مل جائے۔ وہ ٹائم کیوں چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چین ہے، اس نے بھی حکومت سے سخت جو ہے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جو وزارت خارجہ کا سلوک ہے، جو انہوں نے بیان دیا، اسحاق ڈار صاحب نے، پھر سفیر نے ایک جو ہے کانفرنس کے اندر ان کا جواب دیا، اس کے بعد وزارت خارجہ نے
کی طرف سے ایک پریس بریفنگ آئی کہ جی ان کو طلب کیا گیا ہے، ان سے جو ہے پوچھ گچھ کی گئی ہے، تو اس کے اوپر چین سخت برہم ہے، اور چین نے اس حوالے سے حکومت پاکستان کو متنبہ بھی کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کا یہ جو سلوک ہے، آپ کا یہ جو طرز عمل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت جو چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پاکستان کا دوست ملک ہے، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت حکومت پاکستان کی حرکتوں سے، نون لیگ کی حرکتوں سے شدید نالاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج حکومت جو ہے بہت جلدی میں، ایک تو وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ تو انہوں نے دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع دی جا رہی تھی، تو اس کے بعد نون لیگ کے کچھ اہم رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہم سے یہ گناہ کروایا جا رہا ہے۔ تو آج حکومت نون لیگ نے باقاعدہ طور کے اوپر، آج ان کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر بوٹ کو عزت دو کا فیصلہ کیا ہے۔ جو ہے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ چاپلوسی کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، تو انہوں نے جو سب سے آج پہلا اقدام کیا ہے، آج جو ہے نون لیگ نے 3 بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی ہیں، جس میں سے پہلا بل سروسز چیز، یعنی کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ اب 5 سال ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک خبر ہے، کیونکہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ 3 سال کے لیے ہوتی ہے یا 2 سال کے لیے ہوتی ہے، تو اب جو ہے ان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال تک کی جو ہے یہ آج بل نون لیگ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کے حوالے سے ایک کمیٹی ہے، اس میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، اور اس کی اب تعداد جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب 3 سے بڑھا کر 5 یا 7 تک کر دی جائیں گی، کیونکہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اپنا جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس امین الدین خان کو شامل کروایا جائے، تاکہ اپنے نمبر پورے کیے جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی جو ایک تعداد ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی بل پیش کرنے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، اور یہ کئی جو ہے ٹائم سے خالی ہیں، تو اس کو ابھی تک تو پر نہیں کیا جا سکا، اس کی جگہ پہ کوئی ججز کی نامزدگی تو نہیں ہو سکی، مگر اب حکومت بجائے کہ وہ اصلاحات کرے، بجائے کہ وہ عدلیہ کو آزادی کے لیے، عدلیہ میں شفافیت لانے کے لیے کام کرے، مگر اپنے لوگوں کو ججز بنوانے کے لیے، اپنے نمبر جو ہے بڑھانے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، اس کے بڑے سخت اثرات ہوں گے اور خوفناک اثرات ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ بھی کچھ اقدامات کرنے جا رہے ہیں، جس سے حکومت سخت نالاں ہے، حکومت پریشان ہے، اور حکومت نے باقاعدہ طور کے اوپر مقتدر حلقوں سے مدد بھی مانگی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئیں ہمیں ریسکیو کریں۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی ایک کیس رہ گیا ہے، اگر وہ ایک کیس ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، ہونا بھی چاہیے، مگر کیونکہ طاقتور حلقے اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہیں، ان کی نیت کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، اس وقت تو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں ڈیل کا بھی، یہ عمران خان صاحب کو آفرز بھی کروائی جا رہی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ خبر بھی دی کہ جی عمران خان صاحب کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ اگر وہ ان کی آفرز کو، ان کی ڈیل کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمران خان کا جو ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی خوفناک خبر ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کو جو اذیت دی جا رہی ہے، ان کو جیل میں جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جھکایا جا سکے، عمران خان صاحب کو جو ہے بلیک میل کیا جا سکے۔ مگر عمران خان صاحب نے یہ واشگاف الفاظ میں اور بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ میں چاہے مجھے یہ موت آ جائے، چاہے مجھے پوری عمر جیل میں ہی کیوں نہ کاٹنا پڑے، مگر میں کوئی ڈیل
ڈھیل نہیں لوں گا، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو یہ پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔